بسم الله الرحمن الرحيم. ساری جنت میں رسول ازلی لکھا ہے، ساری جنت میں رسول ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین بن علی لکھا ہے، ساری جنت میں رسول ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی علی اور ولی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین بن علی لکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والشفیع المذنبین بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت، عزاداران امام مظلوم کربلا، دھیرے دھیرے سلسلہ گفتگو اپنی منزل کو طے کر رہا ہے اور ذکر فضائل اہل بیت اور مصائب اہل بیت آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ یقیناً عزائے حسین میں کسی طرح سے بھی شریک ہونا اجر عظیم ہے، کسی طرح سے بھی شریک ہونا اجر عظیم ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو بیٹھا ہے مجلس میں اسی کو ثواب ملے اور جو مجلس کے انتظامات میں مصروف ہے اسے ثواب نہ ملے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک شخص مجلس میں بیٹھا ہے اور ایک شخص مجلس میں آنے والوں کی گاڑیوں کی حفاظت کر رہا ہے تو اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا فرش اعضاء پر بیٹھنے والے کو اجر ملے گا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وعلیہ۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت، عزاداران امام مظلوم کربلا، کہ
کہ غم میں غمگین ہونے والوں کو بہت بڑا ثواب ملنے والا ہے، دنیا میں بھی اس کا اجر ملے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا۔ دنیا میں اس طرح سے اجر ملے گا کہ انسان کی دنیا سنور جائے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں انسان کو وہی فائدے حاصل ہوں کہ جو دوسروں کو حاصل ہوتے ہیں۔ اطمینان قلب بہت بڑی چیز ہے۔ لاکھوں کے مالک ہم ہوں اور دل کو سکون نہ ہو، اطمینان نہ ہو تو بیکار ہے، اور انسان بوریا نشین ہو لیکن اللہ کے اوپر توکل ہو تو بہت بڑی بات ہے۔ تو عزیزان گرامی، دنیا میں حسین ابن علی کی محبت کے ذریعے انسان کو اللہ پر اعتماد و بھروسہ اور اس کے اوپر سہارا قائم ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد کتابوں میں احادیث بھری پڑی ہوئی ہیں کہ جس میں رونے والے کے اوپر جو اللہ کی طرف سے نزول رحمت ہوگا اور رونے والے کو جو اجر عظیم ملے گا، اس کا جو اجر ہے اور جو ثواب ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور صلوات بھیجیے محمد۔ عزیزان گرامی، گزشتہ پچھلے چند سالوں سے میں نے آپ کی خدمت میں یہ کوشش کی کہ تقریر کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں تحریر کے ذریعے بھی خدمت اہل بیت علیہم السلام کی جائے۔ یوں تو ماشاء اللہ خدا سلامت رکھے کہ دنیا شیعت میں بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو خدمت اہل بیت علیہم السلام قلم کے ذریعے بھی کر رہے ہیں، لیکن میں نے بھی چھوٹی سی ایک صحیح کی اور میں نے بھی آپ کی توجہات کو اپنی طرف ملحوظ کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی توجہات کی بنا پر مجھے ایک اچھی کامیابی ملی اور مجھے ایک اچھی ترقی ملی۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہر سال کی طرح سے ان سال بھی مدینۃ العلم انگریزی زبان میں محرر نمبر یہاں بہار اسٹال پر جناب اصغر بھائی کے پاس موجود ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اسے حاصل کریں، اسے پڑھیں، اور اس میں عقائد سے بھرے ہوئے جو مضامین ہیں، اور ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ اس کے اندر ہم ایسے مضامین بھی داخل کریں کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ حسین خالی شیعوں کے نہیں ہیں بلکہ حسین ہر عزادار کے ہیں، حسین ہر انسان کے ہیں۔ دیکھیں ایسی دنیا میں بہت سی ایسی مثالیں ہیں، لیکن کیونکہ یہ بمبئی کے اندر مجلس ہو رہی ہے تو میں یہیں کی مثال دے دوں۔ ہر سال آپ دیکھتے ہوں گے کہ محرم کے 10 محرم کے جلوس، جب آپ جلوس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں تو آپ کو جہاں مومنین کی سبیلیں نظر آتی ہیں وہیں شیو سینا کی طرف سے بھی سبیل نظر آتی ہے، اور مراٹھی زبان میں اس میں بینر بھی لگے رہتے ہیں۔ پچھلے سال میں نے اپنے کسی دوست سے کہ جو مراٹھی زبان جانتا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے یہ لکھا کیا ہے، تو اس نے پڑھ کے سنایا کہ نہیں، لکھا یہ ہے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ غم حسین میں شریک ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ غم حسین میں شریک ہیں۔ اتفاق کی بات، وہیں پر مجھے تقریر کا موقع ملا، اور جب میں نے تقریر کی تو یہ ایک میں سوچ کے نہیں کھڑا ہوا تھا۔ ظاہر ہے عاشورے کا دن کوئی ایسا دن نہیں ہوتا ہے کہ آدمی کوئی چیز سوچ کے کہے، نہ جلوس کا ایسا ماحول ہوتا ہے کہ جس میں آدمی کچھ سوچ کے بیان کرے۔ بے اختیار طور پر میں نے اپنی تقریر کے دوران ایک بات یہ کہی کہ یہ سبیل لگی ہوئی ہے، یہ کیمپ لگا ہوا ہے، یہ اظہار عقیدت پیش کر رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ حسین کے غم میں شریک ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ روزہ نہیں رکھتے، یہ زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ ہمارے ساتھ مسجد میں نہیں جاتے، یہ ہمارے ساتھ نماز کی رکعتیں ادا نہیں کرتے، یہ ہمارے ساتھ روزہ نہیں رکھتے، یہ ہمارے ساتھ زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ ہمارے ساتھ حج بیت اللہ نہیں کرتے، یہ ہمارے ساتھ تلاوت قرآن نہیں کرتے، لیکن ان سب کے باوجود بھی جب غم اہل بیت نبی ہوتا ہے تو یہ شریک ہو جاتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ تو یہ ایک ازغیبی جملہ تھا جو میرے ذہن میں پیدا ہوا، اور میں نے اس بات کو بیان کیا کہ نماز پڑھنا مسلمان ہونے کی دلیل ہے، روزہ رکھنا مسلمان ہونے کی دلیل ہے، زکوٰۃ دینا مسلمان ہونے کی دلیل ہے، حج بیت اللہ کرنا مسلمان ہونے کی دلیل ہے، مسجدوں کو آباد کرنا مسلمان ہونے کی دلیل ہے، اور غم حسین میں شریک ہونا انسان ہونے کی دلیل ہے۔ اب جو بھی انسان ہوگا وہ غم حسین میں شریک ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ انگریزی کے اخبار میں جو مدینۃ العلم ہے اس میں
اس طرح کے مضامین کا بھی ذکر کیا جائے کہ جس کے اندر ان مذاہب کہ جو مسلمان نہیں ہیں لیکن غم اہل بیت نبی میں وہ پوری طرح سے شریک ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ کیا جائے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کے ممبر بنیں، اور اس کی سالانہ ممبری فیس کل 100 روپے ہے۔ 100 روپے کی تو شاید 100 روپے سے زیادہ کی بات تو آپ دن بھر میں موبائل سے کر ڈالتے ہوں گے، یا آپ کو سال بھر میں ایک مرتبہ بھرنا ہے، اور ہر مہینے بذریعہ ڈاک آپ تک اخبار پہنچایا جاتا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اس اخبار کو ہم نے اردو زبان میں بھی مضامین سے الگ ہے، وہ جو ہمارے ہاتھ میں اس وقت یہاں کے اوپر یہ ہے مدینۃ العلم، اردو میں یہ ہے، لیکن جو آرٹیکلز اس میں ہیں وہ اس میں نہیں ہیں۔ اس کے اندر بڑے بڑے علماء کے مضامین ہیں، اور اس کے اندر ہم نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ ہم نے 40 حدیثیں جو غم اہل بیت نبی کے متعلق ہے اس کو تحریر کر دیا ہے، کیونکہ لوگ کبھی کبھی تقریر پر اعتراض کر دیتے ہیں کہ جناب یہ تو تقریر کی بات ہے، مجلس کی بات ہے، ذاکر نے کہا ہے، اور تحریر کہاں ہے، لکھا کہاں ہے؟ تو آپ سنیے بھی اہل بیت کی بات اور لکھی ہوئی بھی پڑھیے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت، عزاداران امام مظلوم کربلا، دنیا میں ہزاروں باتیں ہوتی ہیں، کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ کہاں لکھا ہے، لیکن جب غم اہل بیت کی بات آتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے۔ اچھا، معاملہ یہ ہے کہ غم اہل بیت سیدھے راستے کا پتہ بتانے والا ہے، غم اہل بیت ہمیں سیدھے راستے تک لے جانے والا ہے۔ تو اب جو سیدھے راستے سے بھٹکانے والے ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ سیدھے راستے پر ہم قائم رہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا راستہ سیدھا راستہ جو اہل بیت کا راستہ ہے۔ میں برابر اپنی تقریر میں جملہ عرض کرتا ہوں کہ میں سادات کی بات نہیں کرتا جو آل رسول ہیں، میں غیر سید ہمارے گھر کا اسلام نہیں ہے۔ ہم نے تو محمد و آل محمد سے اسلام کو سیکھا ہے، اور ہم نے ان سے اسلام کو لیا ہے کہ جن کے متعلق نبی کریم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، جو ان کے ساتھ رہا وہ سیدھے راستے پر قائم ہے، جو ان سے ہٹ گیا وہ گمراہ ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ ہم نے مشکل کو سب کی حل کرو، میرا مشکل خوشحالی نعرہ حیدری۔ یا علی۔ عزیزان گرامی، آپ ذرا غور کیجئے، ملاحظہ فرمائیے کہ اگر ہادیوں کے ساتھ انسان رہتا ہے تو گمراہی سے بچتا ہے، اور اگر ذریعہ ہدایت کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ جناب نوح کی قوم نے سرکشی کی اور جناب نوح کو ستایا، پریشان کیا۔ جناب نوح نے اللہ سے بد دعا کی، اللہ نے کہا کشتی بناؤ۔ جناب نوح نے کشتی بنائی۔ اب آپ اپنی توجہات کو میری طرف ملحوظ کر لیجئے گا۔ اس زمانے کے گمراہوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے جناب نوح نے پوری کوشش کی اور بڑی محنت کی، بڑی تبلیغ کی کہ گمراہ سیدھے راستے تک پہنچ جائیں اور سیدھے راستے پر آ جائیں، لیکن جن کے دلوں پہ مہریں لگ چکی تھیں، جو گمراہی میں ڈوب چکے تھے، وہ جناب نوح کو پریشان کرتے رہے، جناب نوح کو پریشان کرتے رہے۔ جناب نوح عاجز آ کے اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کرتے ہیں، اور اللہ جو ہے وہ کھجور کے درخت لگانے کا حکم دیتا ہے۔ وہ پورا تفصیلی واقعہ ہے، اور یہاں تک یہ ہوا کہ جناب نوح ریگستان میں کشتی بناتے ہیں۔ کہاں بناتے ہیں؟ ریگستان میں کشتی بناتے ہیں۔ اور جب ریگستان میں کشتی بنانا شروع کی تو سب نے مذاق اڑایا کہ پانی سے اتنی دور کشتی بنا رہے ہیں، دوسروں کو تو جانے دیجئے۔ خود جناب نوح کی زوجہ نے اعتراض کیا، اور تاریخ کہتی ہے کہ خالی اعتراض اس نے نہیں کیا بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ نعوذ باللہ ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ تب آپ گھبرائیے گا نہیں، خالی نبی محمدی کے لیے لوگوں نے نہیں کہا،
جناب نوح کی زوجہ جناب نوح کے متعلق کہتی ہے، اب جو لوگ احترام ازواج نبی کی دہائی دیتے ہیں، میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ نوح کی زوجہ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ کیا خیال پیش کریں گے؟ قرآن نے خود لوط اور نوح کی بیوی کے لیے یہ کہا کہ دونوں گمراہ ہیں اور ان دونوں کو داخل جہنم کیا جائے گا۔ کیوں؟ یہ تو نبی کی بیوی ہیں، نبی کی زوجہ ہیں، کچھ نہ کہو۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، نبی کی بیوی ہے کچھ نہ کہو، نبی کی زوجہ ہے کچھ نہ کہو، جو دل چاہے وہ کرے، تم خاموش رہو، تم خاموش رہو۔ مگر مزاج قرآن یہ ہے کہ جو نبی کی وفادار ہوگی وہ لائق تعظیم ہے، جو نبی کی غدار ہوگی وہ لائق مذمت ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد کا۔ خدا ان بچوں کو سلامت رکھے۔ اب دیکھیں کام یہ اتنا نیک ہے کہ میں اس میں منع بھی نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اس بچوں سے اتنی گزارش ہے کہ تھوڑا ہمیں ہی پڑھ لینے دیجئے اور آپ بھی نعرہ بھیجئے گا۔ ایک صلوات بھیجئے محمد والے۔ دیکھیے جہاں دل جھکتے ہیں وہاں میں اور جہاں سر خالی جھکتے ہیں وہاں میں ایک فرق ہے۔ ہمارے اس بڑے ہندوستان میں بڑی بڑی پارٹیوں کے بڑے بڑے مجمع بڑے بڑے میدانوں میں جمع کیے جاتے ہیں، مگر نعرے لگانے والوں کو بلایا جاتا ہے، نعرے لگانے والے بلائے جاتے ہیں۔ اور یہاں یہ بچے کسی کے بلانے سے نہیں آئے ہیں، نہ کسی کے کہنے سے نعرہ لگا رہے ہیں۔ دیکھیں وہاں پیسے نعرے لگواتا ہے، یہاں خون نعرے لگواتا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد کا۔ یا علی حق۔ عزیزان گرامی، تو آپ نے ملاحظہ فرمایا اور غور کیا، جناب نوح نے کشتی بنائی تو جناب نوح کی زوجہ کہتی ہے کہ خدا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، دیکھیں ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، میدان میں کشتی بنایا۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، پانی بھی تیرے پہلو ہی سے زمین سے ابالیں گے۔ جس تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی، جہاں آگ کے انگارے دہک رہے تھے، وہیں سے پانی کا سوتا پھوٹا، اور اب جو پھوٹا تو نہ پوچھئے، اس کا تو مقدر پھوٹ گیا، اس کا تو مقدر پھوٹ گیا۔ اب جو پانی کو دیکھا گھبرائی، اللہ نے کالے کالے بادلوں کو بھیجا، آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا، زمین نے پانی اگلنا شروع کیا، اور منٹوں سیکنڈوں، بھئی اب تو طوفان نوح جلدی سمجھ میں آ جائے گا نا، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اللہ کیا دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی، اور وہ سال 2 برس کے بعد اپنی قدرت کا مظاہرہ کر دیتا ہے۔ تمہاری ترقیاں ایک طرف اور ہماری قدرت ایک طرف، دنیا بھر کے آلات ایجاد کر لیے گئے، کہاں بادل آیا ہے، کہاں بارش ہوگی، کہاں کیا ہوگا، لیکن جب اس کو کچھ کرنا ہوتا ہے تو سب گونگے ہو جاتے ہیں۔ پھر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، پھر اس بات کی بحث ہوتی ہے کہ جو طوفان مثلاً 3 گھنٹے پہلے اٹھا تھا اس کی اطلاع آئی کیوں نہیں؟ ارے میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو طوفان نوح سے جو لوگ انکار بھی کرتے ہوں گے، کم از کم اب ان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ طوفان، پانی کا طوفان کس طرح کا طوفان ہوتا ہے۔ تو زمین نے پانی اگلنا شروع کیا، آسمان نے پانی برسانا شروع کیا، جناب نوح کی کشتی تک پانی پہنچا۔ اب زمانے نے کیا دیکھا کہ جو ریگستان میں کشتی تھی وہ پانی کے دوش پر ہے، لیکن یہ سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں نا، آخری منزل تک لوگوں کی ہدایت کرنے والے ہیں، یہ آخری منزل تک لوگوں کی ہدایت کریں گے۔ دیکھو جسے سیدھا راستہ چاہیے ہے وہ میری کشتی پر سوار ہو جائے، سوار ہو جاؤ، یہ نجات کی کشتی، اس پہ سوار ہو جاؤ۔ جسے بھی غرق ہونے سے بچنا ہے، جسے بھی غرق ہونے سے بچنا ہے وہ اس کشتی پر سوار ہو جائے۔ اچھا عزیزان گرامی، جناب نوح نے یہ نہیں کہا تھا کہ جناب یہ لکھنؤ سے بمبئی گاڑی جا رہی ہے، اس میں مطلب 2000 آدمی سوار ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ اس میں سوار نہیں ہو سکتے۔ جناب نوح نے یہ نہیں کہا کہ اس کشتی کے اندر اتنی لیمٹ ہے
200 500 5000 اس سے زیادہ لوگ نہیں سوار ہو سکتے. نہیں دیکھو دیکھنے میں کشتی تو چھوٹی ہے لیکن ہم سب کو دعوت دے رہے ہیں تم سب سوار ہو جاؤ. یہ نبی کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی کشتی ہے. اگر ساری دنیا اس کشتی میں سوار ہونا چاہتی تو سب کے سب سوار ہوتے اور کشتی چھوٹی نہیں پڑتی. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں, سب کے سب سوار ہو جاتے اور کشتی چھوٹی نہیں پڑتی. تو اب عزیزان گرامی کبھی اعتراض نہ کیجیے گا ایک چادر کے نیچے 5 کیسے آ گئے. جب جناب نوح یہ دعویٰ کریں سوار ہو جاؤ, اگر سب سوار ہو جاتے تو کشتی میں کی وسعت میں کوئی کمی نہیں ہوتی. جناب نوح کہہ رہے سوار ہو جاؤ. جو سیدھے راستے پر چلنے والے تھے انہیں نبی کا کہنا مانا, کشتی پر سوار ہو گئے. لیکن جناب نوح کا بیٹا, کون؟ صحابی نہیں, بیٹا, صحابی سے قریب تر رشتہ, بیٹا, وہ سوار ہونے پر تیار نہیں. وہ کہہ رہے ہیں بیٹا سوار ہو جاؤ, آج کوئی بھی اس عذاب کے پانی سے بچنے والا نہیں ہے, وہی بچے گا جو اس کشتی پر آئے گا. بابا میں تمہاری کشتی پر سوار ہونے والا نہیں. بیٹا آ جاؤ. دیکھیں باپ کو بیٹے سے جو محبت ہوتی ہے وہ آپ حضرات جانتے ہیں. بیٹا آ جاؤ, سوار ہو جاؤ, آج کوئی نہیں بچے گا سوائے ان کے جو اس کشتی پر سوار ہوں. کہ بابا میں آپ کی کشتی پر نہیں سوار ہوں گا. یہ کشتی کون سی ہے جناب نوح جو آپ بار بار یہ کریں جو سوار ہو گیا وہی بچے گا؟ جناب نوح ارشاد فرمائیں گے تم تجارت کی کشتیاں چلاتے ہو, ہم نجات کی کشتی چلاتے ہیں. یہ نجات کی کشتی ہے, اس پر جو سوار ہوگا اسی کو نجات ملے گی. سوار ہو جا. لیکن نوح کا بیٹا کہتا ہے میں نہیں سوار ہونے والا, مجھے یہ اونچے اونچے پہاڑ بچا لیں گے. نوح اپنی طرف بلاتے جا رہے ہیں اور وہ پہاڑوں پر چڑھتا جا رہا ہے. ارے میں کس طرح سے آپ کو سمجھاؤں, کچھ تاریخ یاد آئی؟ نہیں یاد آئی. نوح کہہ رہے ہیں میری کشتی نجات پر سوار ہو جا, وہ کہہ رہے ہیں مجھے پہاڑ بچا لیں گے. نبی بلاتے جا رہے ہیں, وہ پہاڑوں پر چڑھتا چلا جا رہا ہے. میں کشتی نجات میں نہیں سوار ہونے والا. اب مجھے ایک بات معلوم ہو گئی کہ جو بھی کشتی نجات کو چھوڑتا ہے اسے پہاڑی کی چوٹی ہی ملتی ہے. پہاڑی کی چوٹی ملتی ہے, لیکن پہاڑی تک پانی پہنچا, گٹوں گٹوں پانی پہنچا, گھٹنوں گھٹنوں پانی پہنچا, کمر کمر پانی پہنچا. اب آدھے سے زیادہ ڈوب چکا ہے. نبی کہہ رہے آجا آجا آجا, دیکھ ابھی بھی موقع ہے, اگر کشتی میں سوار ہو گیا تو بچ جائے گا. لیکن بڑا ضدی تھا, بڑا ہٹی تھا. نبی بلاتے رہے مگر وہ کہتا رہا مجھے پہاڑ بچا لیں گے, مجھے پہاڑ بچا لیں گے. اب جب بالکل ڈوبنے لگا تو ایک مرتبہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جناب نوح نے مناجات کی, سفارش کی, پالنے والے تو نے وعدہ کیا تھا نا کہ نوح تمہارے اہل میں جو ہوگا اسے میں ڈوبنے سے بچا لوں گا. میرا لڑکا ہے, تیرا وعدہ ہے, بچا لے. آواز قدرت آئی کہ میرا وعدہ بالکل سچا ہے, ہم تمہارے اہل والوں کو بچائیں گے, مگر یہ اب نااہل ہو گیا. ہائے ہائے, کس طرح سے میں آپ کو سمجھاؤں, کس طرح سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. جناب نوح کے اس واقعے سے آپ کچھ سمجھے. نوح کہہ رہے ہیں میرا بیٹا تو نے بچانے کا وعدہ کیا, آواز آ رہی ہے نااہل ہے, یہ نااہل ہے, تمہارے اہل میں نہیں رہا. قسم خدا کی امت نبی بخشی جائے گی, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ روز محشر اگر نبی کسی کے لیے کہہ بھی دے امتی ہے امتی, آواز قدرت آئے گی امتی تو ہے, ہم نے امتیوں کو بخشنے کے وعدہ کیا ہے. لیکن جو امت سے خارج ہو جائے, جو امت سے خارج ہو جائے, اور یہی وجہ ہے دیکھیں بیٹے کا رشتہ بڑا قریبی ہے, صحابی سے قریبی بیٹے کا رشتہ ہے. لیکن اگر کشتی نجات کو چھوڑ دے تو بیٹا اہل سے نکل جاتا ہے. اب یہ اہل میں نہیں ہے, نااہل ہو گیا. تو اگر امت صحابیت بہت بڑا ٹائٹل ہے, لال بتی کی گاڑی ہے, توجہ ہے یا نہیں ہے؟
آپ چپ رہیے، کچھ نہ کہیے، صحابی ہیں، دور نبی دیکھا ہے۔ پروردگار ہم تو روز محشر فریاد کریں گے دیر میں پیدا ہونے میں ہماری کیا غلطی تھی، ہمیں بھی اسی دور میں پیدا کیا ہوتا ہے جس دور میں نبی تھے، تو ہمارے بھی ایک اسٹال لگا ہوتا صحابیت کا۔ کچھ بھی ہم کرتے چپ رہو صحابی ہیں، شراب چپ رہو صحابی ہیں، جوا چپ رہو صحابی ہیں، خاندان ادھر کا ادھر چپ رہو صحابی ہیں۔ نبی کو دیکھا ہے، نبی کو دیکھا ہے، نبی کو دیکھا ہے، نبی کو دیکھا ہے، تو نبی کو تو انتر نے بھی دیکھا تھا، مرحب نے بھی دیکھا تھا، ابو جہل نے بھی نبی کو دیکھا تھا، ابو لہب نے بھی نبی کو دیکھا تھا۔ تو کہا نہیں جناب فرق ہے، ابو جہل کافر تھا، یہ مسلمان تھے۔ مسلمان ہونا کافی ہے کہ خالی مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ حالت ایمان میں نبی کو دیکھا بھی ہو اور حالت ایمان میں مرا بھی ہو۔ بھئی ایسے بھی افراد نکلے کہ جو مسلمان ہوئے، نبی کو دیکھا، صحابی ہوئے اور پھر مرتد ہو گئے، پھر وہ کفر کی طرف پلٹ گئے، تو انہیں آپ صحابی کہیں گے؟ کہا نہیں، حالت ایمان میں دیکھا بھی ہو اور حالت ایمان میں مرا بھی ہو، یعنی ایمان کے عالم میں نبی کو دیکھے بھی اور ایمان کے عالم میں نبی کو دیکھنے کے بعد مرے بھی، تب وہ ہے صحابی۔ اب آئیے جنگ خندق کا ایک منظر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، بات کو آگے بڑھا دوں۔ جنگ خندق میں جب سب نکل لیے، میں کبھی کبھی کہتا ہوں نبی کا نہیں خیال کیا تو داماد ہی کا خیال کر کے رک جاتے ہیں۔ سب نکل لیے لیکن جو نبی کا داماد تھا وہ رکا رہا، تلوار چلاتے رہے علی، اور جب تلوار چلا کے جنگ فتح ہو گئی اور نبی کے خدمت میں مولا علی علیہ السلام تشریف لائے، تو ایک مرتبہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ سب چلے گئے۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، سب چلے گئے، یعنی آپ کیوں نہیں گئے، آپ بھی چلے جاتے؟ تو میرے مولا نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ کیا ایمان کے بعد میں کفر اختیار کر لیتا؟ سب چلے گئے تو میں بھی چلا جاتا، ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ نبی مسکراتے رہے، خاموش رہے۔ نبی کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ علی سچ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی میدان جہاد سے نبی کو چھوڑ کے چلا جائے تو اگر وہ صاحب ایمان بھی ہے تو وہ کافر ہو گیا۔ آج لوگ ہم سے ایمان ابو طالب کے لیے دلیلیں مانگتے ہیں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کلمہ کب پڑھا، کلمہ کب پڑھا، کلمہ کب پڑھا، کلمہ کب پڑھا۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جو لوگ میدان سے گئے تھے انہی نے تجدید کلمہ کب کی؟ کیونکہ مولا علی جنہیں پورا عالم اسلام مانتا ہے، انہی نے ایک فیصلہ دیا کہ جو بھی میدان سے نکل جائے گویا ایمان کے بعد اس نے کفر اختیار کر لیا۔ تو تمغہ ہے صحابیت کا، ان کو نہ کچھ کہیے۔ تو جب نبی کا بیٹا نبی کے اہل سے اس وجہ سے نکل سکتا ہے کہ اس نے نبی کی بات کو نہیں مانا، ہدایت کے راستے پر نہیں رہا، تو اگر صحابی نبی کی بات کو بھول جائے تو پھر نبی کا امتی کہاں سے ہے، نبی کا صحابی کہاں سے ہے؟ نوح نے کشتی بنائی، جو سوار ہو گیا اس کی نجات ہے، جس نے چھوڑ دی کشتی وہ غرق ہو گیا۔ تو حضور ختمی مرتبت نے بھی کشتی بنائی۔ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی جیسی ہے، جو اس کشتی پر سوار ہو گیا اسے نجات ملی، جو اس کشتی سے نکل گیا وہ غرق ہو گیا۔ جناب نوح نے اگر کشتی میدان میں بنائی تو محمد نے بھی مبائلے کے میدان میں کشتی بنا کے دکھا دیا۔ اگر جناب نوح کی کشتی میں پنجنے پاک کے نام لگائے گئے، خالی نام لگائے گئے، تو یہاں کشتی ہدایت میں بنفس نفیس علی بھی ہیں، فاطمہ بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم کشتی نجات کے اندر سوار ہیں۔ ہم رسول کی بنائی ہوئی کشتی اہل بیت جسے کشتی نجات کہتے ہیں
اس میں ہم سوار ہیں، لیکن لوگوں کا بہتان یہ ہے، لوگوں کا ہم پر الزام یہ ہے، لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ سب جہنمی ہیں، یہ سب جنت میں نہیں جائیں گے۔ ہمیں اس میں بحث نہیں کرنا، ہم جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے، اگر اللہ نے چاہا تو جنت میں چلے جائیں گے، اور اگر نہیں چاہا تو ہم کبھی نہیں جا پائیں گے۔ عزیزان گرامی، لیکن میرا ایک سوال ہے، بتائیے کشتی جو ہے وہ پانی پہ چلتی ہے یا انگاروں پہ چلتی ہے؟ بتائیے آپ، ہیں؟ بولیے بولیے، پانی پہ چلتی ہے نا، کشتی انگاروں پہ نہیں چلتی ہے۔ کشتی جہنم کے انگاروں پہ نہیں چلے گی، کوثر کے پانی پر چلے گی۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد کا۔ حضرات تھوڑا سا اور آگے آ جائیے، ایک اور صلوات بھیجئے محمد۔ یا علی، حضرات ادھر سے بھی تھوڑا سا حضرت سننا۔ دیکھیں آپ سب نے نعرہ لگایا، اور کبھی کبھی جس طرح سے پہلے زمانے میں خبریں سنی جاتی تھی، ریڈیو کے اسٹیشن لڑنے لگتے تھے، کبھی کبھی نعروں میں بھی ایسا ہونے لگتا ہے۔ تو نعرہ ضروری لگائیے، اور نعرہ لگانا ایک اجر عظیم ہے، یا علی کہنا ایک ثواب کا کام ہے، اور کوئی فالتو کام یہ نہیں ہے، اور اس کا بہت ثواب ہے۔ بعض لوگ نعرے سے بگڑتے ہیں، نعرے کی مخالفت کرتے ہیں، شاید وہ ناسمجھ ہیں، ان کو نہیں معلوم ہے کہ یا علی کا نام وہ ہے جو اللہ کا نام بھی ہے، علی کا نام بھی ہے۔ ہمارے خدا کا نام بھی علی ہے، اور نصیریوں کے خدا کا نام بھی علی ہے۔ تو نام علی پر نعرہ لگانا بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے یا علی یا علی یا علی، تو بہت اچھی بات ہے، خدا آپ حضرات کو سلامت رکھے۔ تو ایک بحث ہوتی ہے جناب یہ سیدھے راستے پر ہیں یا نہیں ہیں۔ ہمیں تو یقین ہے، کل میں نے عرض کر دیا تھا کہ ہم تو سیدھے راستے پر قائم رہنے کی دعا مانگتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ ہم تو سیدھے راستے پر قائم ہیں سیدھے راستے پر۔ ہمارے باپ دادا سیدھے راستے پر قائم تھے، ہم قائم ہیں۔ انشاءاللہ صبح قیامت تک ہماری صلبوں سے پیدا ہونے والی ہماری اولادیں بھی سیدھے راستے پر قائم رہیں گی۔ لیکن ایک امت کا فرقہ ایسا بھی ہے جس کے دادا کہہ رہے ہیں سیدھا راستہ دکھا دے، پردادا کہہ رہے ہیں سیدھا راستہ دکھا دے، لگڑ سگڑ دادا کہہ رہے ہیں سیدھا راستہ دکھا دے، پوری امت مسلمہ کہہ رہی ہے سیدھا راستہ دکھا دے، مسجد نبوی کے پیش امام کہہ رہے ہیں سیدھا راستہ دکھا دے، مکے کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ نہ جانے اللہ سے تعلقات کتنے خراب ہو چکے ہیں کہ لاکھوں کہہ رہے سیدھا راستہ دکھا دے، وہ سیدھا راستہ دکھانے پر تیاری نہیں ہے۔ ارے سیدھا راستہ اسی کو دکھے گا جو سیدھوں کے ساتھ ہو جائے، اور جو ان کے ساتھ رہے گا جو یہ کہے گا کہ بھیا جب ٹیڑھ ہو جائے تو سیدھا کر دینا۔ یہ بھی ہمارا احسان ہے کہ ہم ٹیڑھوں کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھا راستہ دکھا دے۔ ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں کیا کہ ہم سیدھے راستے پر باقی رکھنا، ہمارا راستہ تو سیدھا ہے، ہم اس سیدھے راستے سے کبھی نہ بھٹک جائیں۔ دیکھیں اس لیے بھی میں کہتا ہوں نماز ضرور پڑھیے، آپ سب پڑھتے ہیں، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں سے میرے مجمع میں کوئی بے نمازی ہے، نماز سب پڑھتے ہیں، لیکن میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نماز اس لیے بھی پڑھنا چاہیے ہے کہ اس میں ہم کم سے کم 2 رکعتوں میں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہی ہیں کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھنا۔ تو یہ نماز نہیں ہے، اہل بیت کی محبت پر قائم رہنے کی دعا ہے، اہل بیت کی محبت پر قائم رہنے کی دعا ہے۔ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھنا، ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھنا۔ ہم سیدھے راستے پر باقی ہیں، لیکن جو لوگ نہیں باقی ہیں وہ دعا کرتے ہیں، لیکن الزام ہمارے اوپر یہ سب نعوذ باللہ جہنمی ہے، جہنم میں جائیں گے۔ لگتا ہے دروغہ جہنم آپ ہی ہیں، ہمارے نام کی فہرست آپ ہی کے پاس ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے، یہ جہنم میں جائیں گے، تو ہم دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ توجہ رکھیے گا، ٹھیک ہے گناہگار ہیں،
ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، ہم سے گناہ ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ بھی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ آپ بتائیے، آگ میں کسی شخص کو ڈالا جائے، آگ کیا کرے گی؟ جلا دے گی نا، ہیں؟ اگر کسی کے اوپر اتنے پتھر مارے جائیں گے وہ پتھر میں ڈھک جائے تو مر جائے گا نا۔ لیکن جناب نوح کو پتھر مارے گئے، لوگوں نے چاہا مار ڈالیں، لیکن اللہ نے کہا نوح ابھی جیئیں گے، تو پتھروں کے ڈھیر کے نیچے سے زندہ نکلے۔ نمرود نے چاہا کہ آگ جلا کر جناب ابراہیم کو خاک کر دیں، آگ کا مزاج ہے جلانا، مگر اللہ نے چاہا تو جناب ابراہیم بچ گئے۔ اللہ نے اپنے انبیاء کو معجزات دیے، ایسے معجزات جو انسان کی عقلوں کے باہر ہیں۔ پوری توجہ کیجئے گا، پانی میں راستہ نہیں بنتا ہے، مگر اگر موسیٰ چاہیں گے تو راستہ بنے گا۔ بھئی ایک ایک جملے پر پوری توجہ رکھیے گا، پانی میں راستہ نہیں بنتا ہے، مگر اگر موسیٰ چاہیں گے تو پانی میں راستہ بنے گا۔ لکڑی اژدہا نہیں بنتی ہے، مگر اگر موسیٰ چاہیں گے تو لکڑی اژدہا بنے گی۔ آگ انسان کو نہیں بچاتی ہے، مگر اگر جناب ابراہیم چاہیں گے تو آگ گلزار ہوگی۔ مردہ زندہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر عیسیٰ چاہیں گے تو مردہ زندہ ہوگا۔ ہوا اپنے دوش پر کسی تخت کو نہیں بلند کرتی، لیکن اگر جناب سلیمان چاہیں گے تو بساط ہوا کے اوپر بلند ہوگی۔ لوہا موم نہیں ہوتا، لیکن اگر اللہ کا مقرب نبی چاہے گا تو لوہا موم ہو جائے گا۔ سورج نہیں پلٹتا، لیکن اگر محمد چاہیں گے تو سورج پلٹے گا۔ چاند کے دو ٹکڑے نہیں ہوتے، اگر محمد چاہیں گے تو چاند کے دو ٹکڑے ہوں گے۔ ستارہ نہیں زمین پر اترتا، لیکن اگر محمد چاہیں گے تو ستارہ اترے گا۔ پانی پتھر نہیں بنتا، لیکن اگر محمد چاہیں گے تو پانی پتھر بنے گا۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ پانی پتھر بنے گا، مردہ زندہ نہیں ہوتا، لیکن اگر علی چاہیں گے تو مردہ زندہ ہوگا۔ نہیں عزیزان گرامی، آپ کو متوجہ کرنے کے لیے میں پھر سے بات کو دوہرا دوں، آگ گلزار نہیں بنتی، مگر ابراہیم چاہیں گے تو گلزار بنے گی۔ پانی راستہ نہیں دیتا، لیکن اگر موسیٰ چاہیں گے تو راستہ دے گا۔ چاند کے دو ٹکڑے نہیں ہوتے، مگر محمد چاہیں گے تو چاند کے دو ٹکڑے ہوں گے۔ اگر سورج جو ہے نہیں پلٹتا، لیکن اگر علی چاہیں گے تو سورج پلٹے گا۔ اسی طرح سے گناہگار جنت میں نہیں جاتا، مگر اگر فاطمہ چاہیں گی۔ قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر، علی علی، قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر، علی علی، نعرہ حیدری۔ میرا مرام گیٹ ہے، رسول کا ڈپلیکیٹ ہے، جنت کا مین گیٹ ہے، نعرہ حیدری، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، عزیزیت، مردہ باد، حسینیت الفار۔ لانا۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت، عزاداران مظلوم کربلا، اس لیے تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا، ماتا شہیدہ، ماتا طائبہ، ماتا مغفورہ، جو بھی اہل بیت کی محبت لے کے مر جائے شہید ہے، تائب ہے، توبہ کیا ہوا ہے، مغفور ہے، اللہ کی رحمتیں اس سے دور نہیں ہیں۔ یہ اہل بیت نبی کی محبت کا کمال ہے۔ گناہگار تو سب ہیں، کہ کیسے بخشے جائیں گے؟ سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش آپ کیجئے، جہاں تک اپنی ہمت بھر، اپنی قوت بھر، اپنی طاقت بھر سیدھے راستے پر آپ چلیے، اور جہاں پر آپ ہمت ہار جائیں گے انشاءاللہ اللہ ہمت دے گا۔
اس کی مثال بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے گھر میں جب پوتا پوتی نواسا نواسی چھوٹے بچے گھر میں ہوتے ہیں اور گھر کے بزرگوں کو دیکھتے ہیں مانوس ہو جاتے ہیں، تو دادا جان مسجد آ رہے نماز پڑھ لیں، پوتے صاحب گبھے پر لیٹے ہوئے ہمک رہے ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہمک رہے ہیں، وہ مسکرا رہے ہیں، ہاتھ پیر مار رہے ہیں، مجھے کسی طرح دادا گود میں لے لیں۔ دادا یہ سوچ رہا ہے کہ گود میں کیسے لیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز پڑھانے جا رہے ہیں، اگر انہی نے کوئی حرکت فرما دی تو بھی بڑی مشکل ہو جائے گی، اول وقت نکل جائے گا۔ تو وہ چٹکیاں بجا کر بہلا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، مگر گود میں نہیں اٹھاتے، بچہ ہمکتا چلا جا رہا ہے، ہاتھ پر مارتا چلا جا رہا ہے، دادا دور ہی سے چٹکیاں بجا رہے ہیں۔ اب اس نے رونا شروع کیا، اس میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ خود سے اچھل کے چلا جائے، جتنی اس میں طاقت ہے اتنا وہ کام کر رہا ہے، ہاتھ پیر چلانے بھر کی اس میں طاقت ہے، وہ ہاتھ پیر چلا رہا ہے، دادا جان گود میں نہیں اٹھا رہے۔ لیکن جب بچہ زیادہ مچلنے لگتا ہے تو بھی دادا بھی جھک کے اسے گود میں اٹھا لیتے ہیں، بھئی بچہ اتنا کہہ رہا ہے، اتنی گزارش کر رہا ہے، اتنی کوشش کر رہا ہے، اب اس بچے کا دل نہ توڑو، گود میں اٹھا لو۔ تو بچے میں اتنی طاقت نہیں ہے، پوری توجہ کیجئے گا، بچے میں اتنی طاقت نہیں ہے ہمک کے خود گود میں چلا جائے۔ اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تو دادا نے بھی اپنے ہاتھوں کو بڑھا دیا۔ انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ زبردستی اللہ سے اپنی مغفرت کرا لے۔ ارے آپ رحمت کے لیے کوشش تو کیجئے، جہاں پر پست ہو جائیے گا اللہ کے رحمت کے ہاتھ خود اٹھا لیں گے۔ تو کوشش ہماری ہو، مگر کچھ لوگ دروغہ بن گئے ہیں جہنم کے، جی ان کا کام یہ ہے کہ صرف کھٹا کھٹ جہنم میں لوگوں کو بھیجیں گے، اور مومنین میں بھی کچھ لوگوں کو جہنم میں جانے میں مزہ آتا ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے، جنت میں بھیجیے تو لوگ بگڑنے لگتے ہیں، آپ حضرات نہیں، ایسے افراد ہیں بگڑنے لگتے ہیں۔ ارے صاحب انہیں بتائیے، انہیں کہا جنت میں چلے جائیں گے، ارے تو بھائی آپ نہ جائیے، کوئی زبردستی ہے؟ ہزار جگہ آپ کو بلایا جاتا ہے، آپ نہیں جاتے، تو جنت میں بھی اگر بلایا بھی جائے تو نہ جائیے گا، اس میں جھگڑے کی کون سی بات ہے؟ کہ بتائیے اہل بیت کی محبت سے مغفرت ہو جائے گی، شفاعت مل جائے گی، آپ نہ لیجئے گا، اس میں جھگڑے کی کون سی بات ہے؟ تبرک مسجد کے گیٹ پہ تقسیم ہو رہا ہے تو زبردستی پکڑ کے مار مار کے تھوڑی دیا جاتا ہے، جس کو چاہیے ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے، نہیں چاہیے آپ آگے چلے جائیے، نہ لیجئے، کوئی جھگڑا تھوڑی ہے کہ آپ نے تبرک نہیں لیا۔ تو لوگ کہتے ہیں شفاعت کیسے ہو جائے گی؟ ارے بھائی شفاعت نہیں ہوگی، آپ نہیں مانتے، آپ شفاعت اہل بیت سے انکار کرتے ہیں، روز محشر جب سب کی شفاعت ہو رہی ہے تو آپ اپنی شفاعت نہ کرائیے گا، خود چلے جائیے گا۔ کہاں ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم جب سے بالغ ہوئے نماز پڑھتے ہیں، جب سے بالغ ہوئے روزہ رکھتے ہیں، نہ نماز چھوڑی نہ روزہ چھوڑا ہے، زکوٰۃ بھی ہم نے دی ہے، اور اس کے بعد ہم نے قرآن بھی خوب پڑھا ہے، الحمدللہ بہت اچھی بات، ہمیں سب جنت لے جائے گی۔ میاں یہ بھی آپ سمجھ لیجئے، کبھی کبھی کام کرنے کے بعد بھی پٹائی ہوتی ہے، جی یہ بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہوگا، ہوم ورک دیا گیا اور بچہ کر کے بھی لایا، اس پہ بھی پٹائی ہو رہی ہے، کھڑا کر دیا گیا بینچ پہ، کھڑا ہو جاؤ کان پکڑ کے، اور بیچارہ کھڑا کان پکڑے، ارے جناب ماسٹر صاحب، استاد محترم، اس بچے نے تو ہوم ورک کیا ہے، آپ نے کیوں ایسا لکھا؟ کہ دیکھیے کیا لکھا ہے، دیکھیے اسے کیا لکھا ہے، اس نے اے لکھا ہے اپنا منہ بنایا ہے، یہ کیا لکھ دیا ہے؟ چیل بلوے پوری کاپی میں بنا کے لے آیا اور پیج الگ گندے کیے، یہ اس کی سزا ہے۔ بیچارہ 2 گھنٹے اس نے کام بھی کیا، ماں و باپ نے تنبیہ، بیٹھو ہوم ورک کرو، اور لگا ہوا ہے، ٹی وی دیکھنا بھی چاہ رہا ہے تو بند کروا دیا گیا، پڑھ کم باقی، اور وہ بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے، 2-3 گھنٹے میں اس نے لکھا اور پھر جا کے اسکول میں پٹا۔ کیوں پٹا؟ کہ صحیح ہوم ورک کر کے نہیں لایا ہے، صحیح کر کے لاؤ تب نہیں پٹو گے۔ تو خالی نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ دے دینا کافی نہیں ہے، نماز پڑھو صحیح، روزہ رکھو صحیح، زکوٰۃ دو صحیح، اس کے بعد پٹائی سے نجات ملے گی۔ اور اس کے بعد بھی دیکھیے بچے یوں بھی اسکول میں پٹ جاتے ہیں، ہوم ورک بھی کیا ہے، یاد بھی کیا ہے،
تب بھی پٹ گئے. بھائی کیوں پیٹا؟ بچہ تو پڑھنے لکھنے میں صحیح ہے. کہا پڑھنے لکھنے میں تو صحیح ہے, آپ دیکھ نہیں نا کلاس میں کتنا شور مچا رہا ہے. ٹیچر وہاں بلیک بورڈ پہ لکھ رہا ہو یا پیچھے سے چاک پھینک رہا ہے. تو کبھی کبھی ایسی حرکتوں میں بچے پٹتے ہیں. تو نمازی تو ہیں, روزے دار تو ہیں, زکوٰۃ تو دی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کام کیے ہیں. تو اب اس پہ پٹائی ہو رہی ہے. تو اب جس کے مقدر میں پٹنا ہی ہے وہ شفاعت سے انکار کر دے. اچھا, اب جب سبھی کی شفاعت ہو جائے گی تو پیٹنے والے ملائکہ کیا کریں گے؟ تو ایسے بھی تو لوگ ہونا چاہیے جن کی پٹائی ہو وہاں. تو انہیں کہا شفاعت کیسے ہو جائے گی؟ بس آخری بات دیکھیں, روز محشر 6 گروہ ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ 6 قسم کے افراد ہوں گے روز محشر. میدان محشر میں 6 قسم کے ہوں گے. ایک انبیاء ہوں گے. کون ہوں گے؟ انبیاء ہوں گے. ایک نیکوکار مومنین ہوں گے. ایک معصوم ہوں گے, ایک نیکوکار مومنین ہوں گے, اور ایک ہمارے جیسے گناہگار مومنین ہوں گے. مومن ہیں مگر گناہ بھی ہو جاتا ہے, شیعہ بھی ہیں اور گناہ بھی ہو جاتا ہے, یہ سب ہوتا ہے نہیں. تو ایک ہے معصوم, ایک ہے نیکوکار جس میں سلمان, ابو ذر, مقداد کے جیسے لوگ, اور ایک ہے گناہگار جس میں ہمارے جیسے لوگ ہیں. یہ تو 3 وہ ہیں جو یہ تینوں اچھے ہیں. اور ایک 3 اور ہیں بائیں جانب کھڑے ہیں. ایک گروہ ہے مشرکین کا, ایک گروہ ہے کافرین کا, اور ایک گروہ ہے منافقین کا. ہو گئے 6. 3 دائنی طرف ہیں, 3 بائیں طرف ہیں. اب ایک جملہ عرض کر دوں, عدد میں دونوں برابر ہیں مگر برابر نہ سمجھیے گا. عدد میں 3 ادھر بھی ہیں, انبیاء ہیں اور نیکوکار مومنین ہیں اور گناہگار مومنین ہیں, اور ادھر مشرک ہیں, کافر ہیں, منافق ہیں. یہ 3 گروہ 6 گروہ جو ہیں روز محشر ہوں گے. ان کو آپ برابر نہ سمجھ لیجئے گا کہ نا 3 یہ بھی ہیں 3 وہ بھی ہیں. بہت بڑا فرق ہے. جب مولا علی کے کسی نے قصیدہ کہا اور اس میں حضرت علی کے نام میں جو عین ہے اس کی فضیلت میں اس نے بہت سے مصرے کہے کہ یہ عین ہے کیا, توجہ ہے یا نہیں ہے. بہت سے مصرے اس نے عین کی فضیلت میں کہے. تو ایک صاحب غین تھے, ان کو سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے کہا جناب یہ عین خالی علی ہی کے لیے تو مخصوص ہے نہیں. ارے آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا عرض کر رہا ہوں. بھئی جو اردو جانتے ہیں وہ پوری طرح سے میری طرف متوجہ ہیں, جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں. تو انہیں کہا جناب یہ آپ نے پورا قصیدہ حضرت علی کی طرف پڑھ دیا, یہ قصیدہ ہمیں بھی لکھ کے دے دیجئے, اسی عین کو ہم دوسری عین میں ملا دیں گے. ہمارے ہاں بھی ایک ہیں جن کا نام عین سے شروع ہوا ہے, تو یہ عین کو ملکیت ہے حضرت علی کی. ان کی عین ان کی عین, دونوں عینیں برابر ہیں. تو دیکھیے جب حق اہل بیت کی بات آتی ہے زبان میں امام کی طرف سے جملے آتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں ان دونوں عینوں میں فرق ہے, دیکھنے میں دونوں عینیں ایک جیسی ہیں مگر بہت بڑا فرق ہے. تو اس نے کہا فرق ہے تو بتائیے. تو انہوں نے کہا دیکھیے جب حرام لکھتے ہیں تو اس میں بھی ہے ہوتی ہے, اور جب حلال لکھتے ہیں تو اس میں بھی ہے ہوتی ہے. جو فرق حرام اور حلال کی ہے میں ہے وہی فرق علی اور علی کے غیر کی عین میں ہے. ایک صلوات بھیجیے یا محمد و آل محمد. یا علی یا علی 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 جسے پیار نہیں ہے, فاطمہ کی شفاعت میں وہ حقدار نہیں ہے, اس لیے کہتے ہیں جہنم کو جہنم, سنتے وہاں کوئی ادادار نہیں ہے. نعرے حیدری یا علی. تو عزیزان گرامی آپ نے ملاحظہ فرمایا اور آپ نے غور کیا کہ ادھر 3 ہیں اور 3 ادھر ہیں, اور ادھر ہیں معصوم
نیکوکار مومن اور گناہگار مومن، ادھر ہے مشرک اور کافر اور منافق. تو مشرک کافر منافق کی تو شفاعت ہوئے گی نہیں، قرآن نے انکار کر دیا ہے. نہ مشرک کی ہوگی شفاعت، نہ کافر کی ہوگی شفاعت، نہ منافق کی ہوگی شفاعت. اب ادھر کے وہ تو 3 مائنس ہو گئے، اب یہ 3 بچے. تو انبیاء کو شفاعت کی ضرورت نہیں ہے، انبیاء کو شفاعت کی ضرورت نہیں ہے. جو نیکوکار مومنین ہیں جس میں شہداء، صدیقین، صالحین، سلمان و ابو ذر ہیں، اللہ نے اہل بیت کی محبت کے صدقے میں ان کو بھی حق شفاعت دیا ہے. انبیاء کو شفاعت کی ضرورت نہیں. سلمان و ابو ذر خود دوسروں کی شفاعت کریں گے تو جو خود دوسروں کی شفاعت کرے وہ ظاہر ہے خود محتاج شفاعت، اس لیے نہیں کہ اہل بیت نے خود انہیں حق شفاعت دیا. اب بچے کون؟ ہمارے جیسے گناہگار. تو اب کس کی شفاعت ہوگی؟ 5 میں 3 تو 6 میں 3 تو ایسے تھے کہ جن کی شفاعت ہوئے گی نہیں. 2 ایسے نکل گئے کہ جو خود اتنے مالدار ہیں کہ انہیں دوسروں کے پیسے کی ضرورت ہی نہیں. اب ہم ہی بھکاری ہیں. آپ کے ہیں بھی گناہ بھی ہوا ہے، تھوڑی سی شفاعت کر دیجئے، تھوڑی سی شفاعت کر دیجئے. لیکن ایک بات سمجھ لیجئے، اب میں کس طرح سے مثال دوں. ہمارے یو پی میں آج بھی ٹانگے وانگے چلتے ہیں. آپ کے ابھی وکٹوریا گھوڑے جسے کھینچتے ہیں، مثلا کوئی چڑھائی ہو، سلوپ ہو کوئی، اور اس کے اوپر ہمارے کیا ایک سبزی منڈی ہے چوک میں، تو اس میں تھوڑی سی چڑھائی ہے. تو جب کبڑیے اس کے اندر سبزی لے کے چڑھتے ہیں تو منظر دیکھنے والا ہوتا تھا. وہ گھوڑا بڑھ نہیں رہا ہے، بیک گیئر لگائے ہوئے، وہ آگے اسے بڑھا رہا ہے، وہ پیچھے بڑھا رہا ہے، بڑھا جا رہا ہے. تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ خود جو گھوڑا چلانے والا ہے وہ اترتا ہے، اور اترنے کے بعد وہ پیچھے سے زور لگاتا ہے. تو اگر اڑیل گھوڑا ہوتا ہے تو وہ کیا 10-20 لوگ زور لگائیں وہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے. اور اگر محنتی گھوڑا ہوتا ہے تو کسی طرح سے کوشش کر کے جب تھوڑا سا اسے سہارا دیا جاتا ہے نکل جاتا ہے. کوئی مثال نہیں ہے، تشبیہ نہیں ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے ہے. تو اگر اڑیل آدمی ہے، مطلب کوئی اٹھنا چاہ رہا ہے، آپ نے ہاتھ دیا، سہارا دیا، اسے اٹھا لیا، اٹھ گیا. لیکن جو زبردستی بیٹھا ہی ہوا ہے اس کو اٹھانا بڑی مشکل کی بات ہے. مطلب یہ ہے کہ شفاعت اہل بیت ہمیں ضرور ملے گی، لیکن اڑیل نہ بن جائیے گا، کچھ خود بھی کر کے جائیے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اس لائق بنیے کہ اہل بیت بھئی اپنوں کی مدد ہوتی ہے، کہ اہل بیت کے ہاں ہے تو ہے، اپنا ہی ہے. مطلب اولاد دیکھیں 2 قسم کی اولادیں ہوتی ہیں. ایک اولاد وہ ہوتی ہے جو بڑی مثلا کہنا نہیں مارتی، کبھی چپت کھاتی ہے، کبھی گھوسا کھاتی ہے، کبھی باپ کہتا ہے گھر سے نکال دیں گے، کبھی کہتا ہے کھانا نہیں دیا جائے گا، یہ سب ہوتا ہے. لیکن ایک اولاد وہ ہوتی ہے کہ ماں باپ اتنے عاجز ہو جاتے ہیں کہ اسے آنکھ کر دیتے ہیں. جب آنکھ کر دیتے ہیں تو پھر کبھی کبھی اخباروں میں بھی دے دیتے ہیں کہ اب مجھ سے میرے بیٹے کا کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے آنکھ کر دیا. تو عزیزان گرامی گناہ اس حد تک نہ ہو کہ ہم آنکھ ہو جائیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ گناہ اس حد تک نہ ہو کہ ہم آنکھ ہو جائیں، بلکہ گناہ کیونکہ ہم ایک خاطی انسان ہیں تو امکان ہے گناہ کا، عمدن کوشش کریں گناہ نہیں ہوا تو انشاءاللہ اہل بیت کی شفاعت ہمیں ملے گی. اور شفاعت کے صدقے میں جو کچھ ہمیں ملے گا وہ اتنا ہوگا کہ دوسرے حیرت سے دیکھیں گے اتنا مل گیا، اتنا مل گیا. اور دیکھیے توجہ کیجئے گا، ملے گا انہی کو کہ جنہی نے دنیا میں اہل بیت کی شفاعت کا اقرار کیا ہو، اور جنہی دنیا میں اہل بیت کی شفاعت کا انکار کیا ہے روز محشر اگر اقرار بھی کریں گے تو نہیں ملے گا. اور اگر آپ کو یقین نہ ہو تو کربلا آئیے، کربلا چلیے، کربلا میں آپ کو دکھاؤں گناہگار کس طرح سے نیکوکار ہوتا ہے. لجام فرس سرکار سید الشہداء پر ہاتھ کا ڈال دینا کوئی معمولی بات نہیں تھا.
یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ لجام فرس حسینی پر حر نے ہاتھ ڈالا، کوئی معمولی گناہ نہیں تھا۔ میرے والد مرحوم مولانا مرزا محمد عالم صاحب قبلہ مجتہد تابصرہ فرمایا کرتے تھے کہ عرب کی تہذیب میں بالکل ایسے ہی تھا جیسے کسی کے گریبان تک کوئی ہاتھ لے جائے، اسی طرح سے اس زمانے میں کسی کی لجام فرس پر ہاتھ کا ڈال دینا بہت بڑی بات تھی۔ اور اسی لیے مقاتل لکھتے ہیں کہ جب جناب زینب کو یہ معلوم ہوا کہ حر نے لجام فرس حسینی پر ہاتھ ڈال دیا تو جناب زینب کبریٰ رونے لگی، اور خالی روئی نہیں، نانا سے فریاد کی، نانا اب میرا بھائی اتنا بے کس ہو گیا کہ اس کی لجام فرس پر ہاتھ ڈال دیا گیا۔ کوئی معمولی بات نہیں تھی، تبھی تو جناب عباس نے تلوار کو بے نیام کر لیا تھا اور اس نے جہاد مانگا تھا۔ لیکن میرے دوستو، ان سب کے باوجود دو محرم سے لے کر 9 محرم تک، صبح عاشور تک حر لشکر یزیدی میں رہا۔ لیکن جب حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حر آئے ہیں تو آپ یہ بتائیے، اگر انسان اپنی غلطیوں پر نادم ہو جائے اور خطاؤں کی معافی مانگے تو اسے معاف کرتے ہیں اہل بیت یا نہیں معاف کرتے؟ حسین کی بارگاہ میں جب حر آئے تو حسین ابن علی نے جناب حر کو معاف کیا اور کہا، حر تیری ماں نے کتنا اچھا تیرا نام حر رکھا ہے، تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ حر میں نے بھی معاف کیا اور میرے رب نے بھی تجھے معاف کیا۔ عزیزان گرامی، حسین کی کامیابی کا اعلان تو اسی وقت ہو چکا کہ جب جناب حر لشکر یزیدی میں سے نکل کر سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں آئے، اور خالی حر نہیں آئے، حر کا غلام بھی آیا، حر کا بیٹا بھی آیا اور حر بھی آئے۔ اور آنے کا حر کے انداز یہ ہے کہ جب بارگاہ سید الشہداء کے قریب جانے کا وقت آیا تو اپنے بیٹے سے کہا، میرے ہاتھوں کو رومال سے باندھ دو۔ میں کہوں گا، حر زبان سے معافی مانگ لو، یہ دکھاوا کیا؟ شاید حر کہیں کہ ہم عمل کر کے ہی بتائیں گے کہ گنہگار آپ کی بارگاہ میں آیا ہے۔ جناب حر کا جیسا بہادر لشکر یزیدی میں کوئی اور تھا نہیں۔ لوگ اس بات کو کہہ رہے تھے شب عاشور، حر آج اتنا اضطراب کیوں ہے؟ یہ ہونٹ تیرے کیوں پپڑی آ رہے ہیں؟ یہ گھبراہٹ میں ٹہل کیوں رہا ہے؟ حسین سے ڈر رہا ہے کیا؟ اگر ہم سے کوئی پوچھتا کہ اس لشکر میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے، ہم تمہارا نام لیتے حر۔ لیکن آج یہ عالم کیا ہے؟ جناب حر کہتے ہیں، ہم جنت اور جہنم کے درمیان میں ٹہل رہے ہیں، ابھی ہم فیصلہ نہیں کر پائے کہ جہنم چلے جائیں یا جنت چلے جائیں۔ اتنا بہادر حر کہ لشکر یزیدی حر کی بہادری کا کلمہ پڑھ رہی ہے۔ لیکن جب حر حسین ابن علی کے خیمے کے قریب آئے اور اس وقت خیمے کے در پر جناب زہیر قین کھڑے ہیں۔ کون ہیں جناب زہیر قین؟ حسین کا جانثار زہیر کھڑا ہے۔ تو زہیر نے حر کو آتے دیکھا۔ حر کس ارادے سے آیا ہے؟ کہ دیکھتے نہیں میرے ہاتھ بندھے ہیں، مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے اس کی معافی مانگنے آیا ہوں، حسین کی خدمت میں حاضری دینے آیا ہوں۔ اے زہیر، اگر ممکن ہو تو مجھے میرے حسین سے ملوا دو۔ تو جناب زہیر نے ارشاد فرمایا، حر حسین سے مل تو سکتا ہے مگر ضروری ہے کہ تو اپنے جسم سے اپنے اسلحے کو جدا کر دے۔ یہ جو تو تلوار لگائے ہے اسے ہٹا دے، یہ جو تو ترکش باندھے ہوئے ہے اسے نکال دے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات تھی۔ حر نے اشارہ کیا اور حر کے بیٹے نے تلوار کو حر سے جدا کیا، لیکن حر سے رہا نہیں گیا۔ کہا، زہیر ٹھیک ہے، گنہگار ہوں، غلطی کر کے آیا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، جو دل چاہے تم کہہ لو، جو دل چاہے تم کروا لو، مگر ایک بات سن لو، زہیر، عرب کی سرزمین پر کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا ہے
کہ جو حر کو حر کی زندگی میں اس کے اسلحے سے دور کر دے، لیکن غلطی اتنی بڑی میں نے کی ہے کہ جو دل چاہے جو حکم تم دو ہم تیار ہیں۔ حر نے اسلحہ تو اتار دیا، مگر زہیر کو بھی یہ بات کھل گئی کہ حر یہ کہہ رہا ہے کوئی اسلحہ نہیں اتروا سکتا۔ تو ایک مرتبہ زہیر نے کہا حر تم بھی یہ سن لو کہ کسی ماں نے ایسے بچے کو دودھ بھی نہیں پلایا ہے جو زہیر کی زندگی میں حسین کے سامنے تلوار لگا کے چلا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں کہوں گا زہیر ذرا دھیرے بولو، زہیر ذرا آہستہ بولو، حسین نہ سن لیں یہ باتیں۔ زہیر نے کیا کہا کہ کسی ماں نے اپنے بچے کو دودھ بھی نہیں پلایا ہے۔ ایسے بچے کو کسی ماں نے دودھ نہیں پلایا جو حسین کے سامنے زہیر کی موجودگی میں تلوار لگا کے چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں گا زہیر مرحبا، زہیر خدا تمہیں سلامت رکھے، زہیر اللہ تمہاری صحیح کو قبول کرے۔ اے زہیر روز محشر ہماری بھی شفاعت کر دینا۔ لیکن زہیر ذرا آہستہ بولو، حسین نہیں سنے۔ اے زہیر ذرا دھیمے بولو، زینب کے کانوں تک یہ آواز نہیں جائے۔ اے زہیر ذرا دھیمے بولو، سکینہ اس آواز کو نہ سن لے۔ اے زہیر ذرا چپکے سے گفتگو کرو، ام کلثوم اس بات کو نہ سن لے۔ شاید جناب زہیر قین کہیں کہ کیوں چپکے سے میں کہوں گا زہیر مجھے معلوم ہے جب تک کہ تم زندہ رہو گے، جب تک کہ حسین کے چاہنے والے زندہ رہیں گے، کسی کی کیا مجال جو حسین کو بھری نظروں سے دیکھ لے۔ مگر اے زہیر وقت آخر جب حسین گھوڑے پر جھوم رہے ہوں گے، اللہ اللہ عزاداران امام، آج تیسری محرم کا سورج غروب ہو چکا، چوتھی محرم کی رات آ گئی۔ رونے والوں گریے میں کسی طرح کی کمی نہ کرنا، اس لیے کہ فاطمہ رومال سفید لے کے آ گئی۔ یا زہرا جزاک اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کی آوازوں پر نزول رحمت کرے، پروردگار آپ کی آوازوں کو قبول کرے۔ عزاداروں ذرا سنو کہ حسین علیہ السلام اس آواز کو اگر سن لیں گے تو زہیر جب حسین گھوڑے پر جھوم رہے ہوں گے تو زہیر حسین کو یہ آواز یاد آئے گی کہ صبح عاشور بعد نماز فجر زہیر یہ کہہ رہا تھا، کس میں یہ مجال ہے کہ جو حسین کی خدمت میں تلوار لگا کے چلا جائے۔ اے زہیر آؤ، حسین سجدے میں ہے، اے زہیر آؤ، شمر خنجر لے کے آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں زہیر تو سر کٹائے ہوئے سو چکے تھے، عباس بازو قلم کرا کے سو چکے تھے، علی اکبر سینے پر نیزہ کھا کے سو چکے تھے۔ میدان کربلا میں حسین کے چاہنے والوں میں اب کوئی نہیں تھا، سب شہید ہو چکے تھے۔ لیکن جب حسین کو گھوڑے سے جھومتا ہوا ایک بچے نے دیکھا، عزاداروں بچوں کا ذکر کربلا کے بچوں کا بہت کم ہوتا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک دن ایک بچے کا ذکر کیا تھا کہ جس نے حسین کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو قربان کر دیا۔ کربلا میں خالی عباس کے بازو نہیں کٹے ہیں، ننھے ننھے بچوں کے بھی ہاتھ قلم کر دیے گئے ہیں۔ لیکن وقت شہادت حسین، اب جو بچوں نے حسین کو گھوڑے پر جھومتے ہوئے دیکھا تو جن بچوں میں چلنے کی قوت تھی وہ دوڑتے ہوئے حسین کی طرف بڑھے۔ ارے تعجب نہ کیجیے گا جب 6 مہینے کا اصغر ہمک گیا۔ خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، حسین کے بچوں کے صدقے میں
عزاداران امام کربلا کے بچوں کا ذکر سنیے اور جتنا دل چاہے رو لیجئے، رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایک بچہ آگے بڑھا اور وہ یہ فریاد کر رہا تھا، حسین کو ذبح نہ کرو، حسین کو ذبح نہ کرو، حسین کو ذبح نہ کرو۔ بچہ یہ کہتا ہوا خیموں سے دوڑا، ارے میرے سید کو ذبح نہ کرو، ارے میرے سردار کو ذبح نہ کرو، اگر تمہارا خنجر خون مانگتا ہے تو یہ ہمارا ننھا گلا حاضر ہے۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہیں، دیکھیے رونے میں کسی طرح کی کمی نہ ہو۔ ہاں عزاداران امام، خدا آپ کے اوپر نزول رحمت کرے۔ عزاداروں، خالی آپ ہی نہیں رو رہے ہیں بلکہ خدا ان نوجوانوں کو بھی سلامت رکھے جو مجالس کو انٹرنیٹ کے ذریعے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ عزاداروں، آپ خوش قسمت ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر دیکھ کر مجلس سن رہے ہیں۔ دنیا میں ایسے مقامات بھی ہیں جہاں محرم کا چاند جب نمودار ہوتا ہے، ارے عزادار مجلس کے لیے تڑپتے ہیں کہ کوئی فرش اعضا مل جائے جہاں حسین پہ بیٹھ کے رو لیں۔ ارے لوگ کمپیوٹر کے ذریعے مجلسیں سن سن کے روتے ہیں۔ رونے والوں، تمہیں ہمارا سلام۔ ارے تم کیا رو رہے ہو؟ کربلا کے بچوں کو دیکھو، ارے ننھا بچہ فریاد کر رہا ہے، میرے آقا کو ذبح نہیں کرو، میرے آقا کو ذبح نہیں کرو، میرے آقا کو ذبح نہ کرو۔ ارے ظالم دیکھتے ہیں بچہ تیر کی طرح سے خیمے سے چلا، مقتل کربلا میں آیا، عنقریب بچہ اپنا گلا حسین کے گلے پر رکھنے والا ہے۔ بچہ اپنا گلا حسین کے گلے پر رکھنے والا ہے کہ خنجر چلے تو پہلے میرا گلا کٹے، بعد میں حسین کا گلا کٹے۔ عزاداروں سنو گے، ایک ظالم نے چلے کمان میں تیر کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد چاہا کہ حسین کے قریب جانے سے پہلے بچے کو شہید کر دیا جائے، بچے کے منہ کی طرف تیر کو چھوڑا۔ عزاداروں، اگر ایک پرندہ بھی، ایک خاک کا ریزہ بھی آپ کی آنکھ کی طرف آتا ہے نا، چہرے کی طرف آتا ہے تو آپ ہاتھ سے روکتے ہیں نا۔ ارے بچہ بڑا کم سن تھا، اب جو اس تیر کو آتے دیکھا تو بچے نے چاہا کہ ہاتھ سے تیر کو روک لے۔ ارے تیر ہاتھ پر لگا، ہاتھ پیشانی میں چپک کے رہ گیا، ارے تیر بچے کی پیشانی میں اتر گیا۔ اب ایک ہاتھ پیشانی میں چپکا، دوسرے ہاتھ سے زمین کربلا کو سہارا دیا۔ ارے بچہ خاک و خون میں لوٹ رہا ہے اور یہی کہتا جا رہا ہے، ارے میرے آقا کو نہ ذبح کرو۔ ارے میرے آقا کو نہ ذبح کرو۔ ارے تھوڑی دیر میں بچے کا دم نکل گیا۔ عزاداروں، علی اصغر کے بھی گلے میں تیر لگا تھا۔ بس عزاداروں، مجلس تمام ہو گئی۔ جب بھی یاد کر لیجئے گا، رو لیجئے گا، علی اصغر کے گلے میں تیر لگا تھا۔ حسین نے بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ کہہ کے تیر کو کھینچا، لیکن اب تو حسین آخری سجدے میں سر رکھ چکے ہیں۔ اب کون ہے جو بچے کے سر سے تیر کو کھینچے؟ ارے دوستوں میں کوئی نہ آیا۔ ایک مرتبہ ایک ظالم آگے بڑھا، اپنے نجس پیر کو بچے کے سینے پر رکھا، دونوں ہاتھوں سے تیر کو پکڑا۔ ارے ماں نے در خیمہ سے دیکھا، تڑپ کے رہ گئی۔ اے میرے لال خدا حافظ، اے میرے لال خدا حافظ۔ ارے اتنی دیر میں شمر کا خنجر بھی چل گیا۔ ارے زینب سر پیٹ رہی ہے، اے میرے بابا، اے میرے نانا آ جاؤ، خیموں
دلوں میں آگ لگ گئی، سکینہ تماچے گا رہی ہے، مظلوم کا لاشا ادھر کے گھوڑے ادھر، زمین کربلا میں زلزلہ، فاطمہ کی فریاد، واہ حسینہ واہ حسینہ۔